السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا اور مولا حضور نور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مقام سید عرب و عجم شاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود اور سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج شب سے ماہ نور کی ابتدا ہونے والی ہے اور سعادتوں، برکتوں، رحمتوں کے نزول کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسی مناسبت سے میری کوشش یہ ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی کے حوالے سے قرآن و سنت کے چند منتخب اصول اور ضابطے اور قانون کو پیش کر دوں تاکہ ہماری نسل نو اس عظیم الشان عید کی اہمیت اور قدر و منزلت سے اچھی طرح واقف ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان کرو۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ نعمتیں جسے عطا کی جائے اور اس نعمت کا وہ چرچا کرے تو بے شک اس نے اللہ کی بارگاہ میں نعمت کے حاصل ہونے پر شکر ادا کیا، اور جسے نعمت دی گئی اور اس نے نعمت کا ذکر ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو بے شک اس نے اللہ کی ناشکری کی۔ ایک موقع پر یہ بھی معالم التنزیل کی روایت میں درج ہے کہ من ذکر نعمت افشاؤها، نعمت کا ذکر کرنا، نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ نعمت کو خوب عام کیا جائے، اس کا خوب ذکر کیا جائے۔ نعمت ہے کیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی ایسی چیز ہمیں ملے جس سے دین اور دنیا میں نفع ہو، بھلائی ہو، فائدہ ہو، وہ نعمت ہے۔ رزق بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، نیک ہونا بھی نعمت ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو تمام نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ہم مسلمانوں کے لیے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے صدقے میں ایمان ملا، حضور کے صدقے میں قرآن ملا، حضور کے صدقے میں رحمان ملا، حضور کے صدقے میں دین ملا، حضور کے صدقے میں دنیا ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے وجود مسعود کی برکتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، آسائشیں اور نعمتیں حاصل ہوئی، تو ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی نعمت مل جائے تم اس کا ذکر کرو، تو جب کوئی بھی نعمت ملنے پر اللہ ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے تو نعمت عظما یعنی اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی، ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں، ان کا چرچا کیوں نہ عام نہ کریں۔
ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت کیوں نہ پیش کریں؟ ہم ان کی بارگاہ میں اپنی محبت کا گلدستہ کیوں نہ نچھاور کریں کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ ہر نعمت پر شکر ادا کرو، اور سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، الفاظ اس طرح سے ہیں: ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رجلا من اليہود قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی شخص آیا اور اس نے کہا: آیۃ فی کتابکم تقرؤونها، تمہاری کتاب میں، تمہارے قرآن میں ایک آیت مبارکہ ایسی ہے جس کی تم قرات اور تلاوت کیا کرتے ہو، لو انها علینا معشر الیہودی نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، کاش وہ آیت ہم یہودیوں کے حق میں اتری ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن وہ آیت نازل ہوئی، عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو جواب دیا: قد عرفنا ذلك المكان واليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ اے یہودی، تو ہمیں کیا مشورہ دینے آیا ہے کہ ہم پر اگر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے؟ یہ تو ہمیں کیا رائے دے رہا ہے، کیا مشورہ دے رہا ہے؟ ہم نے تو تمہارے مشورے سے پہلے ہی اس دن کو عید کا دن مانا، اور وہ دن ہماری اسلام میں ہمارے ایمان کے لحاظ سے انتہائی پوتر اور مقدس دن ہے، اور وہ دن اور وہ جگہ ہمیں معلوم ہے جس جگہ اور جس دن میں یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، وہ دن جمعہ کا دن تھا اور وہ مکان میدان عرفہ کا تھا۔ جب میرے آقا حجۃ الوداع کے موقع سے مقام عرفہ میں کھڑے تھے اور جمعہ کا دن تھا، اس دن اللہ رب العزت نے ان پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس دن ہم نے ڈبل عید کا اظہار کیا، ایک تو جمعہ کا دن تھا اور دوسرا میدان عرفہ تھا، ہم نے اس دن دوگنا عید کا اظہار کیا۔ تم کہتے ہو کہ ہمیں عید منانی چاہیے، ہم تو پہلے ہی عید منا چکے۔ اب وہ آیت کون سی تھی جس کے بارے میں یہ یہودی کہہ رہا تھا؟ روایتوں میں درج ہے، وہ آیت کریمہ یہ ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل طور پر اتار دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ تمہارے دین اسلام کی تکمیل کی جو آیت تمہاری کتاب میں موجود ہے، اگر دین یہودیت کی تکمیل کی آیت ہماری کتاب میں موجود ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر نے جواب دیا: ہمیں اس دن عید منانے کا شرف ملا، اور ایک طریقے پر نہیں، ڈبل طریقے پر ملا۔ عزیزان گرامی، علامہ قسطلانی اسی حدیث شریف کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اگر ہم ان کی ذات بابرکات کی خوشی منائیں اور ولادت کا چرچا عام کریں، ان کے ذکر میلاد کی محفلیں سجائیں، تو یقیناً پروردگار عالم ہم پر اپنی نعمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم ربیع النور شریف میں ذکر میلاد مناتے ہو، اسی ربیع النور شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو ہوئی، تم کیا وفات والے مہینے میں حضور کا ذکر کرتے ہو، میلاد کی خوشی مناتے ہو؟ میں کہتا ہوں، ارے نادانو، کیا تم نے اسلام کا یہ ضابطہ نہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں غم کرنے کا ایک محدود دن دیا ہے، اس کے بعد ہمیں غم کرنے کا حکم نہیں۔ ہم اگر کسی کی وفات ہو جائے تو صرف 3 دن تک سوگ مناتے ہیں، اس کے بعد میں ہم اس سوگ منانے کے پابند نہیں رہتے، بلکہ حکم ہوتا ہے کہ اس غم کو بھول کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نعمتوں کے شکرانے ادا کرو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی ولادت پاک کو اپنے لیے اس وقت سے لے کر آج تک سب سے بڑی نعمت تصور کر رہے ہیں،
سب سے بڑی سعادت تصور کر رہے ہیں، سب سے بڑی برکت تصور کر رہے ہیں، اس لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، جمعہ کا دن ہمارے لیے ہفتے کے دنوں میں سب سے بڑا دن ہے۔ سارے ہفتے میں سب سے بڑی خوشی کا دن عید جیسا دن نماز جمعہ پڑھنے کی وجہ سے جمعہ کا دن ہے۔ جانتے ہیں آپ جمعہ کے دن کو یہ برکتیں کیوں ملی؟ کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبض۔ آدم علیہ السلام اسی جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور آدم علیہ السلام اسی جمعہ کے دن میں وفات پا گئے۔ اب میں ان وہابیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم جمعہ کے دن کو عید کا دن مناتے ہو کہ نہیں مناتے ہو؟ خوشی کا دن مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اگر تمہارا یہی فارمولا اور سوتر ہر جگہ لاگو کر دیا جائے کہ جس دن خوشی اور عید اور رنج دونوں ملا ہوا ہو تو رنج کو لیا جائے، خوشی کو چھوڑ دیا جائے، تو جمعہ کے دن کو چھوڑ دو، تم اپنے لیے کوئی اور دن اختیار کر لو، اس لیے کہ تمہارے فارمولے کے مطابق اس دن بھی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، لہذا ہم منانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ولادت کو لیتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سب سے بڑی نعمت تصور کرتے ہیں اور اس دن خوشی کا اہتمام اور انصراف کرتے ہیں۔ آج ہندوستان و پاکستان میں جتنے بھی مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، خواہ وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی جماعت ہو، چاہے وہ غیر مقلد اہل حدیث ہو، ہر جماعت کے پاس میں حدیث کی جو سند پائی جاتی ہے اس حدیث کی سند کا تعلق دہلی کے محدث شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی سے ملتا ہے، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی سے ملتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ملتا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ملتا ہے۔ ان محدثوں کے گھرانے کی داستان ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر سال 12ویں شریف کا دن جب آتا تھا اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک کی مجلسیں سجاتا تھا اور خوب زیادہ اس دن مسلمانوں پر خرچ کرنے کا اہتمام کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھ پر تنگی آ گئی، مجھ پر دقت و دشواری آ گئی، میرے لیے کچھ مسائل اور وسائل کم ہو گئے اور ایسی حالت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس دن میں نے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ چنے لے کر آیا اور ان چنوں کو بھوننے کے بعد میں ذکر میلاد کے اختتام پر مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب میں نے یہ چنے تقسیم کیے میری قسمت کی معراج بلند ہو گئی اور میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کیا دیکھا؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدیہ الحمص والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متبسما وفرحا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حضور کے سامنے میرا وہی چنا جو پیش کیا ہوا ہے حاضر ہے، حضور کے سامنے وہی چنے موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان چنوں کو دیکھ کر کے مسکرا بھی رہا ہے، چمکدار بھی ہے، تابندہ بھی ہے، فرحا اور شادہ بھی ہے۔ حضور کے چہرے میں نے جو چمک اور دمک دیکھی صرف ان چنوں کے تقسیم کرنے کی وجہ سے دیکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں میں نے محسوس کی۔ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ذکر ولادت پاک کی برکت مجھے یہ نصیب ہوئی کہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا توسل نصیب ہو گیا، ان کی بارگاہ کا قرب نصیب ہو گیا، ان کی بارگاہ میں مرتبہ نصیب ہو گیا، ان کی بارگاہ میں غلامی کا جو پٹا میرے گلے میں ہے قبول عام ہو گیا۔ آپ بتائیے مختصر سا چنا اگر پیش کر دیا جائے خوشی میں تو بارگاہ مصطفیٰ میں قبول کیا جاتا ہے، تو اگر غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کی محفلیں سجائیں، اس میں نعت پڑھے، اس میں تقریر کرے، ان میں حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کرے، خصائص جمیلہ بیان کرے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس دیں گے، تو بتائیے حضور کی روح پرفتوح کتنی خوش ہوگی، کتنی مسرور ہوگی، کتنی شادہ ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کو ان غلاموں کا یہ طریقہ کتنا زیادہ پسند آئے گا، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ ابھی کچھ دنوں کی پیداوار نہیں ہے. جب سے صحابہ کا دور ہے اس وقت سے لے کر آج تک اہل ایمان ان دنوں میں اپنے گھروں کے اندر مخصوص طریقوں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی خوشیاں منعقد کرتے تھے. آپ علامہ طاہر پٹنی کی ایک کتاب ہے، گجرات کے بہت بڑے عالم ربانی گزرے ہیں، پاٹن میں پیدا ہوئے علامہ طاہر پٹنی، مجمع بحار الانوار، جو حدیث کی شرح آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور حکم دے رہے ہیں کہ تم اس دن میری ولادت کی خوشیاں منایا کرو. اگر تم میری ولادت کی خوشیاں منانا ترک کر دو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. آپ بتائیے، وہ علامہ طاہر پٹنی جن کو وہابی بھی پڑھتا ہے، دیوبندی بھی پڑھتا ہے، گجرات ہی کے ہیں، غیر مقلد بھی ان کی کتابوں کا حوالہ پیش کرتا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ تم اس دن میں میری ولادت کو ترک مت کرنا، بلکہ اس دن خوشیاں مناتے رہنا، اس دن ذکر محفل میلاد کرتے رہنا. اعلیٰ حضرت جب اپنے تیور میں آتے ہیں تو کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے. جب اعلیٰ حضرت کا تیور ہوتا ہے تو جلال میں فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. تو کہتا ہے کہ ذکر میلاد مصطفیٰ بند کر دیا جائے، محفل پاک کو ترک کر دیا جائے، مصطفیٰ کی خوشیوں کو، مصطفیٰ کی ولادت پر خوشیاں منانا ترک کر دیا جائے تو ہم غلاموں سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم یہ ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو، خاک ہو جائے عدو، جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. عزیزان گرامی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے فیوز اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہیے. آج ربیع النور شریف کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اور تجلیاں آتی ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے، بخاری شریف کی شرح میں علامہ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ یہ ملا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی رکھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی رکھی گئی جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے اللہ نے جمعہ کے دن میں اتنی زیادہ شرف و منزلت رکھ دی ہے تو مصطفیٰ ماہ نور میں پیدا ہوئے ہیں، مصطفیٰ ماہ نور میں پیدا ہوئے ہیں. اور کون مصطفیٰ؟ جو سید الانبیاء، سردار پیغمبرہ ہیں، جو تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے معزز و برتر و بالا ہے. میں اپنے وجدان کی وجہ سے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم صرف ماہ نور کا 12ویں نہیں بلکہ 1 سے لے کر 30 تک پورا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، پورا مہینہ عزت و شرف والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر کوئی عاشق مصطفیٰ محبت میں اپنے چند قطرے اللہ کی بارگاہ میں بہائے گا، پروردگار عالم اس پر انعام نازل فرما دے گا، اس پر اکرام نازل فرما دے گا، اسے اپنی بارگاہ کا محبوب و مقبول بنا دے گا. آج پوری دنیا میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کو جو مقبولیت ملی ہے، ان کے فتاوی نہیں، ان کی کتابیں نہیں، بلکہ ان کا عشق مصطفیٰ ہے، ان کا محبت مصطفیٰ ہے. بارگاہ مصطفیٰ کی غلامی نے انہیں عرش کا تارا بنا دیا ہے، انہیں پوری دنیا میں روشن و مبارک کر دیا ہے. آج جہاں دیکھیے امام عشق و محبت کے عشق کی داستان سنائی جاتی ہے. اللہ اکبر. میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج ہم اور آپ سب کو اپنی غلامی کا اچھا ثبوت مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. لیکن بڑا کہتے ہوئے درد ہوتا ہے، اس 12ویں ربیع النور کے دن ہمارے کچھ نوجوان اٹپٹان حرکتیں کرنے لگتے ہیں، بے تکی باتیں کرنے لگتے ہیں. آج اس دن کچھ لوگ معاذ اللہ ایسی رذیل حرکتیں
کرتے کرتے ہیں جس کو دیکھ کر کے مسلمان کو شرم و حیا آ جائے. میں اللہ کے واسطے کہتا ہوں ڈی جے گانے باجے ڈھول تماشے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اس مقدس دن میں نعت مصطفیٰ پڑھیے, اس مقدس دن میں ذکر مصطفیٰ کیجیے, درود پڑھیے. درود ہر دوا کا ہر بیماری کا علاج ہے, ہر غم کا مداوا ہے. ذکر مصطفیٰ میں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ درود مصطفیٰ پڑھی جائے, درود مصطفیٰ پڑھی جائے. اس دن آپ درود پڑھنے کا اہتمام کیجئے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنا عشق و محبت کا نذرانہ پیش کیجئے. نعت پاک کی محفلیں منعقد کیجئے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خوبصورت پہلو اپنے بچوں کو بتائیے, اپنے نونہانوں کو سکھائیے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مصطفیٰ کا عشق بچپن سے پلا دیجئے, ان کی گھٹی میں اتار دیجئے کہ پوری زندگی وہ بدعقیدگی سے محفوظ رہیں, پوری زندگی بد مذہبی سے وہ دور رہیں, پوری زندگی توہین سے وہ دور رہیں, پوری زندگی وہ گستاخی سے محفوظ رہیں. عرش تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نز کے قلعے گراتے جائیں گے. یہی آج کا ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس بارگاہ سے بہترین صلہ عطا فرمائے اور خوب خوب فیوز و برکات عطا کرے. آج یہ اعلان میں کر رہا ہوں کہ مدرسہ گلشن اجمیر میں ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے بورڈ ہماری مسجد کے صحن میں لگا دیا گیا ہے. آپ حضرات میں سے جو کوئی مدرسہ گلشن اجمیر میں ممبرشپ حاصل کرنا چاہیں منتھلی طور پر, تو یہ ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور سامان آخرت بھی تیار ہوگا. آپ حضرات اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اپنے مذہب سے اپنی مسجدوں کو بچائیے, اس لیے کہ اسی سے ہمارے نونہال ہمارے بچے دین سیکھ رہے ہیں اور دین زندہ اور تابندہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں خوب کار خیر کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.